قابل اجمیری کے بارے میں بہت سی یادیں ذہن میں تازہ ہو رہی ہیں. ان سے مشاعروں میں ملاقاتیں ہوتی تھیں، خاص طور پر پروفیسر ارشد رضا حیدرآباد میں، اور عابد بھائی ہمارے وہ اپنے اس طرح کی مشاعروں کی بڑی محفلیں منعقد کرتے تھے حیدرآباد میں، تو وہاں شرکت کا موقع ملتا تھا. لیکن اصل کام ان پر یا اس پہ توجہ ہوئی اس وقت جب محسن بھوپالی صاحب نے، حسن ظہیر صاحب نے اور محمد حسین قریشی نے مل کر اور ان کے کلام سے ہٹ کر بھی قابل شناسی کے لیے ایک راستہ ہموار کیا. اور طالب علم ڈائجسٹ جب نکلتا تھا رسالہ، اس کا قابل نمبر شائع کرایا. محسن صاحب کا بہت اس میں دخل رہا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مضامین اس میں جو ہوئے وہ بھی محسن صاحب ہی کی کوششوں سے اور ان کے تعلقات سے ہوئے، کیونکہ لوگ لکھنا تو چاہتے ہیں لیکن ان تک پہنچنا بھی ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے. پھر اسی میں قابل صاحب کے مختلف اشعار پر یا ان کی زمینوں میں شعراء نے غزلیں کہیں، وہ بھی ایک بہت ہی یادگار چیز ہے. اگر اس کو دوبارہ شائع کیا جائے کتابی صورت میں تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک حوالے کی چیز ہے جس کو تو اس کی قدر کرنی چاہیے. دوسری اہم بات جو ہے وہ ظفر قابل کا دل کی دلچسپی اور ان کی تندہی سے جو وہ کام، جب یہ اندرون سندھ تھے تو اس ورثے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ جو یقیناً ہم سب کا ورثہ ہے، اور قابل جو ہیں وہ ہماری جدید شاعری کی پہچان ہے. انہیں کسی قسم کے کسی ادارے کی، کسی لابی کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اشعار ان کا خود پیغام ہے، ان کی لابی ہے، اور وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے. کلاس میں میں کی سمجھاتا ہوں اور کئی حوالوں سے سمجھاتا ہوں، چاہے وہ تصوف کا حوالہ ہو یا کسی الیکشن کا حوالہ ہو یا مختلف جماعتوں کا اور مختلف نظریوں کا حوالہ ہو. میں کہتا ہوں کہ اگر مقصد ایک ہے تو یہ سارے اختلافات کوئی معنی نہیں رکھتے. قابل نے کیا عجیب شعر کہا ہے کہ راہوں کا اختلاف بھی ہے کوئی اختلاف، راہوں کا اختلاف بھی ہے کوئی اختلاف، ہم ہر طرف سے کوچے جانا میں آ گئے. تو یہ ہے، راہوں کا اختلاف بھی ہے کوئی اختلاف، ہم ہر طرف سے کوچے جانا میں آ گئے. اور خود تمہیں چاہ کے غریباں کا شعور آ جائے گا، خود تمہیں چاہ کے غریباں کا شعور آ جائے گا. تم وہاں تک آ تو جاؤ، ہم جہاں تک آ گئے. تو یہ جو ہے یعنی شاعری اس وقت اپنا ایک احاطہ کرتی ہے، ذہنوں کو متاثر کرتی ہے جب ہم یہ سمجھیں کہ شاعری کا تعلق ہماری زندگی سے ہے. یعنی زندگی میں انہوں نے جو بھی دکھ اٹھائے اس کا ذکر اتنا نہیں کرنا چاہیے. وہ جیسے ٹی ایس ایلیٹ نے کہا کہ بھئی آپ کیٹس کو اگر اس لیے داد دیتے ہیں کہ وہ ٹی وی کا مریض تھا اور اس کے خلاف نقاد لکھتے رہتے تھے، اس کو ترک وطن کرنا پڑا، تو یہ کوئی شاعری کی پہچان نہیں ہے. شاعری تو اس کی جو لفظوں میں ہے، جو اس کی امیجز میں ہے، جو اس طرح اس نے زندگی کی حرارت اس میں منتقل کرتی ہے، اس کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے. یہ باتیں تو لوگ بھول بھی جائیں گے. کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ میر تقی میر کے ساتھ کیا کچھ ہوا، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابیوں سے تو سب کام لیتے ہیں. ذرا اس شاعر کو بھی پڑھے جس نے ناکامیوں سے کام لیا، تو وہاں میر تقی میر آتی. یہ غالب جب کہتے ہیں کہ غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیش از یک نفس، برق سے کرتے ہیں روشن شب میں ماتم خانہ ہم. تو وہی ہے کہ جی رہا ہوں اس اعتماد کے ساتھ، زندگی کو میری ضرورت ہے. تو یہ اعتماد جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا شخص جس کو اتنی جلدی یعنی کہ موت نے گلے لگا لیا، اور شعلہ مستعجل بہت سے لوگوں نے ان کے لیے کہا ہے، لیکن اس میں جو کچھ وہ اردو ادب کو دے گئے ہیں، اردو شاعری کو دے گئے ہیں، اس میں تنوع بہت ہے. حالانکہ عام طور پر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی غمزدگی ہو، یاس ہو، ایک زندگی کے مسائل آ رہے ہوں تو معلوم ہوتا ہے شاعری میں یکسانیت پیدا ہو گئی.
لیکن قابل کی شاعری میں یکسانیت نہیں، مختصر مجموعہ ہے، دونوں کو اگر ملا بھی لیں آپ، لیکن اس میں تنوع اتنا ہے کہ زندگی کے تجربے پوری طرح اس میں ہمیں سموئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے قابل شناسی کا دائرہ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے ایسی تقاریب منعقد ہوں گی جیسی آج ہوئی ہے، اور اس میں جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، عشرت حسین صاحب، نصرت مرزا صاحب ہیں، معین اختر صاحب ہیں، محسن صاحب ہیں، اور احباب ہیں جن کے نام مجلس یادگار قابل میں ہیں، رئیس صاحب ہیں، احمد رئیس، بہت ہی ان سے محبت کرنے والے انسان۔ تو یہ سب خلوص جو ہے یہ آبیاری کر رہا ہے ان کی شاعری کو ایک گمبھیر اور ایک جھکناٹ درخت بنانے، جس کے سائے میں آئندہ آنے والی شاعری بیٹھ کر ایک سکون بھی محسوس کرے گی، اور یہ محسوس کرے گی کہ اگر اپنے ذاتی مسائل، اپنے عہد اور اپنی آگہی کو شاعری بنانا ہے، غزل بنانا ہے، تو اس کے سلیقے کی ایک مثال قابل اجمیری کی شاعری بھی ہے۔ شکریہ۔